جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام صبح ہدایت میں، اور کچھ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی سسٹر، شکریہ فاروق بھائی۔ بہت شکریہ۔ اس سیگمنٹ میں ایک نماز جسے صلاۃ مستر کہتے ہیں لے کر آئی ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اس کو نماز حاجت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز میں آپ کو ایسی حاجات جو آپ کے ایسی حاجات ہو جس کے لیے آپ بہت زیادہ مضطر اور پریشان ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت جلد ہماری یہ مراد آ جائے، تو آپ خلوص دل سے اس نماز کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد بر آئے گی۔ لیکن یہ نماز بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھوں گی دعا پر۔ اگر دعا کی تمہید باندھنے کے لیے میں اس لیے آپ کو اصرار کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی نماز پڑھتی ہیں اور آپ خلوص دل اس میں شامل نہیں ہیں، یا آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر یہ نماز ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہو۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ نماز تو آپ نے ادا کر دی، لیکن آپ کی جو دعا ہے وہ اس طرح پروردگار سے مانگیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کتنا تڑپ کے اور گڑ گڑا کے اور مطلب ہچکیاں لگ جاتی ہیں اس کو، تو وہ دعا مانگتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ دودھ، اور کہتی ہے کہ میں ابھی لا رہی ہوں، اور اسے دودھ ملتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ آپ اس طرح گڑ گڑا کے پروردگار عالم سے اپنی دعا کو مانگیے، اور وہ سننے والا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بتا دوں، دعائیں تو پروردگار ہر لمحے، ہر دن، ہر رات و دن قبول کرتا ہے اگر آپ مانگیں لیکن کچھ پروردگار کے ایسے اوقات ہیں جس میں پروردگار کا خاص رحمت ہوتی ہے، ان اوقات میں جو پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اس میں ایک ٹائم ہے فجر کا، اور ایک تہجد کی نماز کے وقت، تیسرا آپ جب دو صفیں جہاد کے لیے آمنے سامنے کھڑی ہوں اس وقت، حج کے موقع پہ، اور امام کے روزوں پر، اور اس طرح سے اور شب جمعے کی نماز کے بعد خطبے میں، یہ آپ کی دعاؤں کی اہم، اور جب بارش ہو رہی ہو، پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان اوقات میں آپ کی دعائیں پروردگار بہت جلد سنتا ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کے دل میں خلوص نیت کے ساتھ پروردگار سے اور گڑ گڑا کے رو کے آپ یہ دعا مانگیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ نماز بتانے سے پہلے میں چھوٹا سا ایک آپ کو واقعہ بتا دوں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم روزے پہ گئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم روزے پہ گئے تھے، ہم وہاں گئے تھے، ہم حج پہ گئے تھے، لیکن ہم اس منت سے گئے تھے، ہماری مراد سے گئے تھے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اس میں مصلحت پروردگار ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ہمارے اعمال بھی شامل ہیں، ہمارے ماننے کا طریقہ بھی شامل ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو، کہ میں جب کربلا گئی ہوئی تھی زیارتوں پہ، تو میرے ساتھ ایک خاتون تھی دوسرے قافلے میں بھی، تو وہ میرے ساتھ جب اطراف کی زیارتوں پہ گئے تو وہ خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ان کے کمرے میں وہ تھیں، اس وقت اسٹے کیا ہوا تھا، تو انہوں نے بتانے لگی کہ کل ہمارے ساتھ ایک خاتون تھیں، ان کا پاسپورٹ جو تھا کہیں مس پلیس ہو گیا، اور وہ پاسپورٹ انہوں نے ہر جگہ تلاش کر کے، روم میں، اور جو لیڈر تھے قافلے کے ان سے پوچھ لیا، انہیں نہیں کہا ہمیں نہیں مل رہا، آپ کو دیا تھا۔ اب وہ اتنی پریشان ہوئیں، وہ دوسری دعائیں تو بھول گئیں، اور روضہ امام حسین پہ جا کے اس قدر روئیں، اتنا گڑ گڑائیں، اتنا کہ جو اطراف میں لوگ زائرین تھے وہ اپنی دعاؤں کو چھوڑ کے ان خاتون کی اس دیکھنے لگے کہ انہیں کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور وہ اتنا مطلب یقین جانیے کہہ رہی تھی کہ اتنا زور زور سے، اتنے دہاڑے جسے کہتے ہیں مار کے رو رہی تھیں کہ وہ انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی مولا مجھے بس میرا پاسپورٹ چاہیے، میں کس طرح پاکستان واپس جاؤں گی، یہ تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی اسی عالم میں تھی، بتانے لگیں کہ کوئی 20 منٹ گزرے تھے کہ کوئی شخص نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا پاسپورٹ مل گیا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے پاسپورٹ لیا اور میں نے مولا کی طرف متوجہ ہو کے بہت ان کا کہا کہ مولا میں کس طرح شکریہ ادا کروں، لیکن اس عالم میں انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ کس نے دیا، کیا دیا۔ جب وہ واپس آئیں اور کہنے لگیں کہ جب میں نے غور کیا کہ کون شخص تھا، کس نے مجھے دیا تھا، کیونکہ میری اس وقت ایسی حالت تھی میں بتا نہیں سکتی، لیکن انہیں تھوڑا سا غور کرنے میں لگا کہ کوئی ایسے جس طرح کے خدام ہوتے ہیں وہاں، اس طرح کا کوئی شخص تھا جس نے مجھے یہ پاسپورٹ دے دیا تھا۔ تو میرے یہ بتانے کا یہ مقصد تھا، دیکھیے ان روضے پہ گئیں، لیکن کس طرح سے وہ گڑ گڑائیں، کتنے دل سے انہوں نے یہ کہا ہوگا، انہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے،
کون مجھے سن رہا ہے، صرف ان کی ایک ہی بس تمنا تھی اور مولا سے وہ متوجہ تھی کہ مولا مجھے بس یہ میرا پاسپورٹ چاہیے، تو وہ ان کے مسئلے کو حل ہو، ان کا مسئلہ پروردگار نے اور میرے مولا نے اس کو حل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دعائیں ہم بتاتے ہیں اور میں خود بھی کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس سے بھی آپ بھی کریں، لیکن صرف مقصد یہی ہے کہ اس پہ آپ کی شرط یہی کہ آپ کی نیت خلوص اور گڑگڑا کے پروردگار سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ جو نماز میں آپ کو آج بتا رہی ہوں یہ ایسی نماز ہے جب آپ کسی بھی مسئلے کے لیے کسی کے لیے آپ پڑھیں گی اس نماز کو، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز ہے، پڑھیں گی تو آپ یہ جانیے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کسی کے تھرو کوئی ایسے اسباب بنتے ہیں تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسی جگہ سے اسباب بنیں گے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، جو آپ کے ذہن و گمان میں وہ بات بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ دعا آپ، اس لیے میں تھوڑی سی تمہید باندھی تھی اس نماز کے لیے، تو یہ 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورۃ مومن میں یہ کی آیت ہے وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ عِبَادٍ۔ یہ سورۃ مومن میں آپ اسے دیکھ کے پڑھیے گا، میں نے تو آپ کو بتا دی لیکن آپ اس میں دیکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ دوسری رکعت میں یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الحمد کے بعد، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ وغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ یہ آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری نیت آپ نے دوبارہ اس کو کرنی ہے اور اس رکعت میں آپ نے بعد سورۃ الحمد 25 مرتبہ، یہ ساری جو میں بتا رہی ہوں اس کو آپ نے 25 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سورۃ الحمد کے بعد 25 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جب چوتھی رکعت میں آپ جائیں گی اس کو بھی آپ نے 25 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سورۃ الحمد کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ جو لا حول ولا قوت ہے یہ سورۃ آل عمران میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے خیال میں ہر مومن اس کو سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اس کے فوائد سے بھی واقف ہے۔ یہ سورۃ انبیاء میں ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے جو سورت پڑھی ہے وہ فَوِّضُوا أَمْرِي، یہ سورۃ مومن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے قرآن شریف سے ضرور دیکھ کے صحیح اس سے پڑھیے گا، ادا کیجیے گا، اور بعد میں یہی آپ سے کہوں گی، اور جب یہ جب ختم کر لیں تو آپ اس کو 25 مرتبہ صلوات و درود کے ساتھ اس کو ختم کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ سے یہی التجا کرتی ہوں کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد اور اس نماز کو آپ پڑھتی رہیے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے، اور اس طرح تنہائی میں بیٹھ کے اس طرح روئیے، یہ نہ محسوس کیجیے کہ ہمیں فلانا دیکھ رہا ہے یا وہ سن رہا ہوگا، ہم اس طرح رو نہیں، گڑ گڑا کے پروردگار عالم سے اور واسطہ معصومین کا دے کے، معصوم کربلا کا، علی اصغر کا، ان سب کا واسطہ دے کے، شہداء کربلا کا واسطہ دے کے جب آپ دعا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی میرا کیا ایمان بلکہ آپ سب مومن مومنات کا یہ ایمان ہے کہ یہ پروردگار یہ دعا آپ کے عرش الہی پہ پہنچے گی اور آپ کے مسئلے مسائل ضرور پروردگار حل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تو ایک میں نے آپ کو نماز بتائی ہے، اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ایک ایسا پروردگار کا نام ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے اور پڑھنا بھی بہت کم ٹائم میں ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ وہ نام ہے پروردگار کا المالک۔ المالک، اگر میں تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں خود بھی یہ چھوٹا سا نام اکثر میں نے یہ اپنی عادت بنا لی ہے کہ جب میری صبح آنکھ کھلتی ہے تو بستر پہ ہی میں کہہ دیتی ہوں، 9 دفعہ پڑھتی ہوں المالک 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 پڑھا، اور یقین جانیے کہ یہ جو نام ہے اس کی برکت سے پروردگار عالم آپ کو دین اور دنیا دونوں جہاں میں دولت عطا کرے گا، لیکن آپ دولت سے مراد یہ نہ لیجیے گا کہ وہ دولت جس کی حوث دنیا میں، بلکہ دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہاں سے تو جانا ہے ہمیں دولت ہی کچھ اور، پروردگار اشارہ ہمارے معصومین دوسری دولتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہمارے نیک اعمال کی طرف، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کسی وقت، یہ تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں صبح آنکھ کھلتی کر رہتی ہوں، آپ کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی جب بھی آپ کو خیال آئے، بس 9 دفعہ پڑھنا ہے المالک المالک المالک۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ ضرور آپ کو اس سے ابتدا حاصل کریں گی، اور تھینک یو۔ بہت شکریہ سسٹر،
اور ناظرین اگلا سیگمنٹ ہے خبریں اور آج کا اخبار ہمارے پاس ہوگا۔ تازہ ترین خبروں میں سب سے پہلے جو کل صورتحال تھی پاکستان کی، اس سے آگے کچھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور آپریشن ضرب عزم بھی جاری ہے، اس میں مزید 25 دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے اور ایک خودکش حملے میں 2 فوجی جوانوں کی شہادت کی بھی اطلاع ہے۔ اور مہاجرین کی دوسری طرف جو نقل مکانی ہے وزیرستان سے اور اس ملحقہ علاقوں سے، مہاجرین کی تعداد اب 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ تو کل جیسے ہم جس پر ذکر کر رہے تھے کہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے جو مستقبل ہے تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے، تو ایسے لوگوں کی حفاظت کرنا سب سے اولین کام تو حکومت کا بھی ہے کہ جو وسائل پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کے پاس جو بھی ذخائر ہیں، خزانے ہیں، مال ہے، دولت ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے کام آنا چاہیے۔ اور اس میں حکومت کی کیا کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی ضرور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف پھر جو دیگر ہمارے جو بہن بھائی ان علاقوں سے ہٹ کے جو رہنے والے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسا اپنا گھر بار چھوڑے ہوئے کوئی بندہ آتا ہے، کوئی قافلہ آتا ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی مدد کرنا، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی یقینی بنانا ایک اہم کام ہے، مسلمانوں کا فرض ہے، پاکستانیوں کا بھی یہ فرض ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں طاہر القادری صاحب کا جو ایک انقلاب تھا اور وہ حسب معمول اتار چڑھاؤ، اور اس میں گرمی سردی کے بعد اب نیا جو اس وقت شکل صورتحال یہی ہے کہ کل طاہر القادری صاحب بالآخر ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے جناح اسپتال لاہور میں اپنے ان زخمیوں کی عیادت کی، اس کے بعد پھر اپنے منہاج القرآن کے دفتر چلے گئے، رہائش گاہ چلے گئے، پریس کانفرنس کی اور وہاں پر انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کے دوران وہی ایک ولولہ انگیز جو تقاریر ان کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اور آج جو ایک ان کا پنجاب اسمبلی کے سامنے اور گجرات میں جلسوں کا اعلان تھا وہ انہوں نے مؤخر کر دیا، یعنی وہ انہوں نے ملتوی کر دیا ہے۔ تو طاہر القادری صاحب کے اس تمام جو ایک صورتحال ہے ان پر ان کی مثبت وہ بھی بات ہم نے کل کی نشریات میں شروع کی تھی، بات کی تھی، اور ان کے جو انقلاب کے حوالے سے جو کچھ منفی تاثر یا ایک نیگیٹو صورتحال اختیار کر گیا اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ مثبت تو یہی ہے کہ چلے ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں، ایک تبدیلی کا ایک مشن لے کر آئے ہیں، اور جو بھی عوام اس وقت دکھ اور درد میں، اور جو اس وقت اسمبلیز میں جو بھی جماعتیں بیٹھی ہیں، چاہے سندھ ہے، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، قومی اسمبلی ہے، وہاں پر جو بھی سیاسی جماعتیں ووٹ لے کے ایک نام نہاد جمہوریت کے نام پہ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے عوام کے لیے اس 1 سال میں کم سے کم کچھ بھی نہیں کیا، اور اس سے پہلے بھی 5 سال اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اس میں کچھ بھی پاکستان کی عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوا۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور عوام کو ایک تبدیلی کا اور ایک ایسا خواب دکھاتا ہے، اس پر عوام نے کافی حد تک ان کی پذیرائی بھی کی ہے۔ اور کل جیسے ہی ان کی جو فلائٹ ہے ڈائیورٹ کی گئی اسلام آباد سے لاہور، اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہوا، اور جو چودھری سرور صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات کی بنا پہ وہ اس طیارے سے یا ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں، اس پر بھی ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا بہت ایک ایسا مشن لے کے کہ وہ تبدیلی کرنے کے لیے آئے ہیں اور سارا کچھ، اور ایک حکومتی عہدیدار جو ایک، اور آج چودھری سرور صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم نے گورنر کو شاباشی بھی دی ہے کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں طاہر القادری صاحب کو سمجھا بجھا کے واپس ان کے گھر پہنچایا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ان کو اپریسیشن ملا ہے گورنر صاحب کو۔ اور دوسری طرف طاہر القادری صاحب نے ایک محض اس لیے کہ ان کی ذاتی تعلقات تھے گورنر صاحب سے، اور وہ ذاتیات اور اس قسم کے تعلقات تو ظاہر ہے ہر کسی جماعت کے ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اتنا بڑا جب مشن ہو تو اس میں ذاتی تعلقات جب آڑے آئیں گے تو اس انقلاب کی آگے کامیابی کے کتنے چانسز ہو گئے۔ کل آپ دوبارہ نکلیں گے، ذاتی تعلقات پھر آڑے آ گئے، تو پھر وہ جو آج بھی ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ تھا اس میں ایک زخمی آج پھر دم توڑ گیا، یعنی ایک اس میں اضافہ ہوا، کل شہادتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنے پیٹھ پہ لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، مارے بھی کھا رہے ہیں، وہ مارے کھاتے جائیں گے، اور آپ کے کہیں نہ کہیں اگر ذاتی تعلقات کہیں نہ کہیں سے نمودار ہوتے گئے تو اس سارے انقلاب کا کیا بنے گا، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کتنا زیادہ سٹرونگ رہیں گے۔ تقاریر ان کی بہت زیادہ جذبے سے بھرپور ہوتی ہے، سٹرونگ ہوتی ہیں، لیکن جو ان کے جو عملی اقدامات ہیں ان میں اور ان کی تقاریر میں، جیسے کول اور فیل میں جیسے ہم بات کرتے ہیں، کافی زیادہ تضاد نظر آتا ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، اور جو بلند و بانگ ایک دعوے اور ایک اس قسم کی تقاریر ہے، عوام ضرور اٹھتی ہے، ایک خواب ان کو دکھایا جو جاتا ہے
ضرور کم سے کم ان کے مدرسے، ان کے جو بھی جو ہم خیال گروپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کاف لیگ کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کافی حمایت ان کی حاصل ہے، اور دیگر جو چھوٹے طبقات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن کیا اگر ان کے پیچھے وہ جو چلنے والے ہیں ان کو ہی پتہ نہیں ہوگا کہ اب ہمارے جو قائد جو یا جن کو ہم نے سارا ایک لانگ مارچ کا یا سارے انقلاب کی ایک جو چابی ہے ان کے پاس ہے، تو آگے وہ خود کیا کریں گے؟ تو آہستہ آہستہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی، خیر چودھری برادران کی اپنی مجبوری ہے کیونکہ وہ اب دائیں بائیں کہیں جا نہیں سکتے، تو لیکن جو دیگر جماعتیں خاص طور پہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف جو کافی اس حکومت سے نالا بھی ہے، لیکن وہ بھی اس لانگ مارچ یا اس انقلاب کے نزدیک آنے سے تھوڑا سا کترا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ملیں گی نہیں ملیں گی؟ اور جو چودھری سرور صاحب سے تعلقات ہیں ظاہر ہے، تو کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اگر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کے مشن میں اتنی زیادہ جان ہے، ان کے انقلاب میں اتنی زیادہ ایک آگ ہے، تو اس کی ایک چنگاری جو ہے وہ چودھری سرور صاحب کو لگنے میں کامیاب کیوں نہیں؟ چودھری سرور صاحب نے، ٹھیک ہے ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ عہدے لوگ نہیں چھوڑتے، کہ ایک کوئی کونسلر ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ تو گورنر صاحب تھے، لیکن انقلاب جب آپ ایک انقلاب کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں یا ان کے کہنے پر کچھ نہ کچھ آپ موخر کر رہے ہیں، اپنی پلاننگ یا اپنا جو بھی ایک سلسلہ ہے احتجاج کو، اس کی گرما گرمی میں شدت میں کمی لا رہے ہیں کسی ایک شخصیت کی وجہ سے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ کوئی جیسچر، اور بڑے بڑے انقلابات میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے استعفے تک دے دیے ہیں، عہدے تک قربان کر دیے، پیٹیاں اتار کے جو ہیں بڑے بڑے افسران نے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. لیکن اگر انقلاب لاتے لاتے اگر ہم خود قربانی دیتے رہیں، لیکن کوئی بھی دوسرا حکومتی عہدیدار یا گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر، کوئی بھی اس قسم کا بندہ آپ کے ساتھ نہیں آتا، آپ ان کی ضرور مانتے، وہ آپ کی نہیں مانتے، تو اس میں یہ جو کمزوری ہے اس پر ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی، ان جو بھی ان کے ورثاء ہیں شہداء کے، ان سے ہمدردی ہے کہ ان لوگوں نے دوبارہ کسی بھی لیڈر پہ، ایسے یہ صرف عوامی تحریک کے لوگ نہیں مارے گئے، کبھی ہم پیپلز پارٹی کے جلسے میں لوگوں پر لاٹھی چارج ہوا ہے، کوڑے انہوں نے کھائے ہیں، مارے گئے ہیں. نون لیگ کے بھی لوگ، مجھے یاد ہے جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی اسی دن راولپنڈی میں ایک سانحہ ہوا، ان کے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، وہ مارے گئے. اقتدار کرنے والا جو ایک چھوٹا سا ایک طبقہ ہے اسی جماعت کا، وہ اقتدار کرتا رہتا ہے. گولیاں کھانے والوں کے لیے عام عوام ہیں، عام لوگ ہیں، عام جو بیچارے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، ان کے مدرسے کی اس وقت جو طالب علم ہیں ان کو ڈیوٹی پہ مامور کیا ہوا ہے. تو بہت زیادہ ہمدردی فیل ہوتی ہے کہ جو ان کے قائد ہیں یا کسی بھی جماعت کی جو قیادت ہے وہ دیکھیں ان عام لوگوں سے اپنا کام نکلوا کے ان کو بھول جاتے ہیں. ایون کوئی بھی اقتدار میں آنے کے بعد لائنوں میں لگ کے یا کوئی بھی اتنا ایک جائز کام کروانے کے لیے بھی سالوں لگ جاتے ہیں. تو پھر ہماری جو بھی قیادت ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز والی بات ہوئی، تو اب تو طاہر القادری صاحب ہیں، نواز صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جا کے سب سیاستدان ایک ہی رنگ میں آ جاتے ہیں. اب اگلے گھنٹے ان کا کیا اقدامات ہوں گے دوبارہ ہم اثر نو جائزہ، اور عوام کو بھی یہی چاہیے کہ وہ کہیں دھس نہ جائیں، کہیں پھنس نہ جائیں، ایک اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل رکھیں. اگر آپ کے قائد کوئی بھی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت آپ دیکھ رہے ہیں، وقتی طور پہ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ضرور ہوں، اور پھر لگ ہی نہ، چمٹ ہی نہ جائیں، یا بالکل بک نہ جائیں، یا ان کے یہ زر خرید غلام جسے کہا جاتا ہے ویسے نہ ہو جائیں. کوئی بھی اگر آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے اور اپنی قیادت میں کوئی نقص نظر آتا ہے، اس پر آواز ضرور بلند کریں. یہ قیادت کو شاید یہ پتہ چل جاتا ہے، اب وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو پتہ ہے کہ 100 بندہ اگر پاکستان میں دھماکے سے مارا گیا ہے، اسلام آباد کچہری میں حملہ ہوا ہے، یا وہاں کی سبزی منڈی پہ حملہ ہوا ہے، کراچی جل رہا ہے، تو قائم علی شاہ صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے عباس ٹاؤن میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ منگنی میں مصروف تھے، انہوں نے آنا تک گوارا نہیں کیا. تو ایسے لیڈرز کو شاید ہم نے وہ یاد دہانی کرا دی ہے، یا ان کو پتہ دلوا دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کرتے رہے، ہم ووٹ کے وقت آپ ہی کے ہوں گے، اور آپ ہماری نہ کسی شہادت پہ آئیں نہ کسی فوتگی پہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار نہ کریں. اور کل یہ بہت بڑا ہم ایک انعام کے طور پہ ہمارے جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب نے دیکھے گھر نہیں گئے، انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا احسان ہم مان رہے ہیں، حالانکہ ان کو 23 تاریخ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر لندن میں یا کینیڈا میں کیا کر رہے تھے جب وہ اتنے بڑے انقلاب کے وہ حامی، اور پھر 12-14 افراد ان کی جماعت کے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جاتے اپنے ہی ٹائم پہ ہیں، اور پھر اب انہوں نے اسپتال جا کے بہت بڑا احسان کیا ان زخمیوں پر.
تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لیڈر ہے اگر قیادت کی بات کرتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں, لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایسی کوالٹیز والے لیڈر جو ہیں وہ پھر یہ وقتی طور پہ انقلاب یا لوگو قاضی آ رہا ہے, ظالم و قاضی آ رہا ہے, وہ آیا اور وہ چلا گیا, اور نہ اس انداز میں وہ آیا جس انداز میں آنا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے ایسے لیڈرز بہت سے آئے, بہت سے چلے گئے, لیکن حقیقی لیڈر وہ یہ ہے کہ جو دکھ درد جو ہے وہ لوگوں کے اس میں شامل ہوں, اور پھر جو اپنا ایک سٹینڈ ہے, کوئی بھی اپنا بیان دے دیتے ہیں, اس پر کھڑے رہیں, قائم رہیں, اور پھر کسی بھی کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر سے بلڈوزر بھی چل جائیں, جیسے آپ ایک شہادت کا ایک کہہ کے گئے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں, تو اس اتنا بڑا آپ جذبہ لے کے گئے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کے جو جیسچرز ہیں وہ بھی اس کی عکس بندی اس کے ساتھ اس کو میل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ اور ہیں, اور آپ کی جو عملی اقدامات ہیں آپ ایک گورنر کے کہنے پہ آپ ان کے ساتھ ہو لیے. اور پھر انقلاب کی ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب جو جس کے خلاف یا جس پورے ایک نظام کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں, تحریک انصاف کی بھی یہی بات ہوتی تھی کہ عمران صاحب چینج کی بات کرتے ہیں, ان کے دائیں بائیں وہی پرانے وزرائے خارجہ ہے, پرانے لوگوں اور پرانی جماعتوں کے بھاگے ہوئے لوگ یا نکالے ہوئے لوگ, وہ ان کے دائیں بائیں ہیں. تو طاہر القادری صاحب جو جس انقلاب کی بات کرتے ہیں یا چینج کی بات کرتے ہیں, ان کے دائیں بائیں بھی وہی لوگ ہوں گے, نکالے ہوئے, دھتکارے ہوئے. تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انقلاب میں کتنی جان ہے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا ٹائم گزاریں گے, ان کو یہ سارا تھوڑا سا خبروں میں ان رہیں گے, لیکن ویسے ہی رہیں گے جیسے قاضی حسین احمد جو 90s میں رہے تھے. اس کے علاوہ اگر ہم ان سے کوئی بڑا ایک دیکھیں کہ بس وہ آ گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو امام خمینی جیسی ایک تشبیہ دیں یا پاکستانی عوام کو ایرانی عوام جیسی تشبیہ دیں, تو یہ سفر بہت لمبا ہے, اس میں بہت زیادہ قربانیاں چاہیے, اور ایک لیڈر ایسا چاہیے کہ جو واقعی لیڈر ہو. یہ وقتی طور پہ جو اس قسم کے جو کام ہیں وہ ہمارے گلی محلوں میں بھی چلتے ہیں, کبھی راضی ہو گئے, کبھی روٹھ گئے, کبھی منا لیا. تو یہ جیسچر, یہ اس طرح کا کھیل لگتا ہے کہ جو ذاتیات کی جو جنگ تھی جو ہمارے میاں برادران کی کہ راتوں رات انہوں نے بلڈوزر چلوا دیے, اور پھر اس کے حوالے سے پھر جو اتنی شدت تھی پی ٹی اے کی طرف سے, پی اے ٹی کی پاکستانی عوامی تحریک کی طرف سے پی اے ٹی, تو اس حوالے سے جو شدت تھی وہ اچانک جب بہہ جاتی ہے کسی کے آنے سے, تو وہ جو ایک کہہ لینا کہ ایک امید ہوتی ہے عام بندوں کو, وہ کافی ٹوٹ جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس امید کو کیسے جوڑتے ہیں. ابھی وقت ہے, ابھی ٹائم ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن اسی پہ ہم وہی بھی کہیں گے کہ عام عوام کو یا ہم سب کا یہی ہونا چاہیے کہ اب کسی کو نہ تو رد کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں جی طاہر القادری صاحب اب فلاپ ہو گئے, ہو سکتا ہے آج کا دن یا کل کا دن, امید ہے کہ وہ اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ کے آگے آئیں گے. اور ہم تو اب بھی امید کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب یا ان کے جو بھی رفقا کار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ ڈالے کہ ہاں اب تو تیسری بار وزیر اعظم آپ بن گئے ہیں, چھوڑ دیں سارا کچھ جو بھی آپ کا کام جو پاس میں گزرا ہے, اللہ سے خوف کر کے آپ عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ اگر کرنا چاہیں تو پھر بھی عوام جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ اپنی ہمدردی کا اظہار کریں. تو یہ ہے کہ اپنی رائے کو, اپنی وابستگی کو تھوڑا سا اوپر رکھیں, کہیں دھنس نہ جائیں کہ ہم اگر 6 فٹ کے ہیں تو 3 فٹ ویسے ہی دھنسے ہوئے ہیں. نہیں, ہمارے والد صاحب کے تعلقات بہت اچھے تھے پیپلز پارٹی والوں سے, یا ہمارے والد صاحب کے وہ جو طاہر القادری صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے ہیں تو اس لیے ہم تو ان کے ساتھ ہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی وابستگی, آپ کے باپ دادا کی وابستگی, آپ کا پہلا جو پاسٹ ہے, جب ہمارے سیاستدان ہمیں بھول جاتے ہیں, یہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, جب وہ الحاق کرنا چاہیں, جب وہ بھائی بھائی بننا چاہیں, وہ ہم سے نہیں پوچھتے مساق جمہوریت ہو گیا, تو ہم اپنے آپ کو کیوں بیچ دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس میں جب تک عوام اپنے آپ کو آزاد نہیں کرائے گی تو ایسے لوگ آتے رہیں گے, انقلاب کے نام پہ, چینج کے نام پہ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. تو تھوڑا سا ان کا بھی کھیل دیکھیں, تھوڑا سا ان کو تھوڑا باہر ہو کے, جیسے یہ ہمارا تماشا دیکھتے رہیں, ذرا ان کا تماشا دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب, مشرف صاحب, نواز صاحب, زرداری صاحب, یہ کیا کرتے کیا ہیں ہمارے ساتھ. تو ان کے نعرے, ان کے سارے جو بلند و باغ جو دعوے ہیں وہ چیک کریں, اور اس کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ کریں. یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے کندھوں پہ آ کے انقلاب کے نعرے لگائیں اور آپس میں بندر باٹ کر کے پھر کوئی نہ کوئی شیر حصہ ان کو مل جائے اور یہ خاموش ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود اب ان کا تماشا دیکھنا چاہیے. یہ جو 20-40 لوگ ہیں, ان کا انقلاب دیکھ لیتے ہیں, ان کی چینج دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ کرے کوئی ہمارے اندر سے کوئی ایسا لیڈر اٹھے جو ایسے چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں ان سے اپنا سارا انقلاب کا رخ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ کر دے یا موڑ نہ دے. تو انتظار کریں. عام عوام کے لیے تو ہمارا یہی پیغام ہے. ان کو دیکھیں یہ کس انداز میں چلتے ہیں, ان کے دھرنے دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, اور ان کے پھر فیل دیکھیں, اقدامات دیکھیں کیا ہوتا ہے.
جی پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے کہ طاہر القادری صاحب آئے تو اپنی مرضی سے ہیں، جائیں گے قانون کی مرضی سے. تو قانون کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جس کو کہیں گے وہ آئیں گے، وہ جائیں گے. تو قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے پاکستان میں. تو قانون جو ہے، کل قانون نے کہہ دیا کہ مشرف صاحب جو ہیں ECL میں ان کا نام رہے گا، اور جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، حکم تھا، وہ معطل کر دیا گیا. تو یہ جو ڈراوے کی اور یہ جو بلیک میلنگ کی جو سیاست ہے وہ بھی ابھی تک پاکستان میں ہے. اب یہ ایک خوف پیدا، یا کہیں کونے میں طاہر القادری صاحب کو یہ بھی خوف اب ڈال دیا گیا ہے کہ لیجئے آپ پچھلے بار تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے دھرنا اسلام آباد میں چھوڑ کے، لیکن اب جو ہے وہ آپ قانون کے شکنجے میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے مشرف صاحب آئے ہوئے ہیں. تو اتنے بڑے اہم ترین ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ ابھی تک قید میں ہیں، وہ نہیں باہر جا پا رہے. تو مولانا صاحب آپ کیسے جا پائیں گے؟ تو یہ ایک تھوڑی سی ان کو ایک چورن دیا ہے اس حکومت نے کہ آپ اس کا بھی ذرا مزہ چکھیں. ویسے تو آپ نے بہت سردردی دی ہے کل ہمیں، لیکن جو اس حوالے سے کہ آپ اگر آئے تو ہیں لیکن اتنی آسانی سے جائیں گے نہیں. تو یہ ایک پیغام ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بھی احتجاج کرتے ہوئے کہیں کونے میں ان کے دماغ میں یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ آپ اگر ہم سے ٹکر لیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی لال قلعے میں یا کسی اٹک جیل میں بند کر دیا جائے. تو یہ بھی طاہر القادری صاحب کے انقلاب میں بہرحال اگر تو وہ لیڈر ہیں اس چیز سے نہیں گھبرائیں گے، وہ ویلکم کہیں گے. لیکن اگر وہ ہم جیسے ہی ہیں تو پھر وہ ظاہر گھبراہٹ تو ہوگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ کینیڈا یا لندن یا اس قسم کی فضا سے چھوڑ کے اب میں کس جیل میں جاؤں گا. تو یہ اگر خواب ان کو آ گیا تو پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا سارے انقلاب کے لیے. بہرحال پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا، ان کا جو پیغام دیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ ان کا اپنا ذاتی پیغام نہیں ہے، میاں برادران کا پیغام ہے، تو وہ انہوں نے میڈیا میں پہنچا دیا ہے. جی ضربیت کی باتیں ہوگی کچھ سری لنکا کی اور انٹرنیشنل خبروں میں. سری لنکا میں مسلمانوں نے ہڑتال کی کال واپس لے لی، اور سوپور میں انڈین فوج کے ہاتھوں ایک کشمیری کی شہادت پر احتجاج بھی ہوا، اور انڈیا کی سینٹرل حج کمیٹی کا اجلاس ہوا. سبسڈی کے نام پر مسلمانوں کو ذلیل کرنا بند کیا جائے، ممبران پارلیمنٹ کا مطالبہ. سبسڈی کا فائدہ عازمین کو نہیں بلکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ہوتا ہے. حیدرآباد دکن سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا مطالبہ. وزیر خارجہ سشما سوراج نے موجودہ حالات اور ایئر انڈیا کی کارکردگی پر بھی تنقید کی ہے. تو ویسے جو مسلمانوں کو، یا ہم بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ انڈین جو مسلمان ہیں، عازمین حج ہیں، ان کو دیکھیں حکومت جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے. تو ایک تاثر یہ ہے کہ باہر کی جو دنیا ہے اس کو دکھانے کے لیے ہم مسلمانوں کے بہت حامی ہیں. تو وہاں کے جو مقامی جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سبسڈی کے نام پر مسلمانوں کو ذلیل کرنا بند کیا جائے. یعنی جو اصل کوئی عازمین حج کے لیے یا جو ایک کرائے کی کمی کے لیے جو حکومت پیسہ دیتی ہے، وہ فائدہ ایک حاجی کو نہیں ہوتا بلکہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں، من پسند جو ٹور آپریٹرز ہیں، ان کو گورنمنٹ انڈیا جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہے. تو انڈین پارلیمنٹ کے رکن کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہ کریں، آپ پیسے ہمیں بے شک پورے لے لیں لیکن ہمیں رسوا یا ذلیل نہ کریں کہ پوری دنیا میں ایک یہ تاثر جائے اور آپ اس پر شاباشی بھی لے رہے ہوں کہ آپ کی کیا کہنے کہ انڈین حکومت جو ہے وہ انڈین مسلمانوں کا اتنا خیال رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں خیال نہیں رکھتی، وہ خیال رکھ رہی ہوتی ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا. کھیل کے میدان سے خبریں ہیں کہ آج آخری دن ہے ڈنگلی ٹیسٹ، دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے، اور اس میں انگلینڈ کی ٹیم 350 رنز کے تعاقب میں سری لنکا کے خلاف 5 وکٹیں کھو بیٹھی ہے 57 ہی رنز پہ. تو انگلینڈ کی جو ایک زوال کا سلسلہ ہے، آئندہ ابھی انڈین ٹیم سے 5 ٹیسٹ بھی ہوں گے، تو سری لنکا کے خلاف ان کی یہ پرفارمنس جو ہے وہ کافی ایک الارمنگ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس کو پورا دن پڑا ہے، 300 رنز بھی بنانے ہیں، میچ بھی بچانا ہے، کس طرح بچے گا. موسم بھی آج ٹھیک ہے، تو انگلینڈ کو آج دیکھتے ہیں کہ شکست ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ کرکٹ کے شائقین کے لیے ورلڈ کپ کی رنگینیاں ابھی جاری ہیں، بہت اہم میچز ابھی جاری بھی ہیں. تو کون سی فائنل 16 میں ٹیمیں آتی ہیں اس پر آگے چل کے کئی بھی بات ہوگی. تو یہ آج کے کچھ تازہ ترین خبریں تھیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات. جی ناظرین، فائدے کی بات سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کشمش کے فوائد. یہ کشمش ایک ایسی چیز ہے ایک کہ نا جب اس کو کھاؤ انسان، جب یہ کھاتا ہے تو کافی ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. دوائیں تو انسان کھاتا ہی ہے، ہر بیماری کا علاج ظاہر سی بات ہے دوائی کھاتا ہے جب ہی وہ دور ہوتی ہے، لیکن دوائیاں زیادہ کھانے سے اس کے کچھ دواؤں کے ایسے ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کے کھا رہے ہیں تو اس سے دوسری چیز بھی لگ جاتی ہے، تیسری چیز بھی لگ جاتی ہے، وہ انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو کشمش کے فوائد چند فوائد ہیں. یہ کافی بیماریوں میں مدد بھی کرتی ہے، کافی بیماریاں دور بھی کرتی ہے. کیا فوائد ہیں اس کے؟ کشمش جو ہے ایک ریشے سے بھرپور ہے اور ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے. ہاضمہ بہتر بنانے میں بھی کشمش مدد کرتی ہے. کشمش کو اگر آپ روزانہ
وہی بات ہے نا کہ انسان فضول چیزیں تو کھاتا رہتا ہے, چاکلیٹس بھی کھائے گا اور چوئنگ گم, زہر چھالیاں سب کھائے گا. تو اگر ان سب چیزوں کی بجائے آپ 2-3 کشمش کھا لیں, 2-3 دانے کشمش کے کھا لیں, تو کافی ساری بیماریوں سے بھی آپ کو نجات ملے گی. تو اس کے کیا فوائد ہیں کہ کشمش میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مختلف معدنیات موجود ہیں. کشمش کھانے سے جو ہڈیوں کا, جوڑوں کا درد ہے وہ بھی دور ہوگا. کشمش دانتوں کی جو ہے وہ دانتوں کا جو درد ہوتا ہے, دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی کشمش کھانی چاہیے. اور سب سے بڑی بیماری سے بچاؤ کے لیے, کینسر کی بیماری سے بچاؤ کے لیے کشمش کو کھانا ضروری ہے. مطلب جب کشمش کھائیں, اگر آپ کسی بیماری کے لیے اگر کوئی چیز کھایا کریں نا, تو اس کو اللہ شافی اللہ کافی اور اس نیت سے کھایا کریں کہ میں یہ کھا رہی ہوں, اللہ شافی اللہ کافی, امید ہے کہ مجھے اس چیز کے کھانے سے جو ہے وہ صحت ملے گی, یہ چیز صحیح ہو جائے گی. تو ضرور اس پہ اثر ہوتا ہے. وہی بات ہے, اگر آپ نیت اچھی رکھیں گے, نیک نیت سے جو کام کریں گے وہ ضرور پورا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی, اگر آپ نہیں میں چلے جائیں گے, تو وہ پھر نہیں ہوتا. کشمش کے فوائد ہیں کہ آنکھوں کی جو بیماری ہے اس سے بھی بچاتی ہے. اگر آپ کشمش 3 دفعہ بھی کھا لیں, صبح نہار منہ, دوپہر میں کسی ٹائم اور رات میں کھانے کے بعد کشمش کھا لیں, تو یہ جو تمام بیماریاں ہیں آپ کو یہ نہیں لگیں گی. کینسر کی بیماری سے بھی آپ دور رہیں گے. دانتوں کی جو درد ہوتا ہے, دانتوں کی بیماری, اس سے بھی دور رہیں گے. آنکھوں کی بیماریوں سے بھی بچیں گے. آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی مفید ہے کہ کشمش کو لازمی کھانا چاہیے. اور کشمش جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی کمی پوری کرتی ہے. انسان کے جسم میں خون کی کمی پوری کرتی ہے. تو کشمش کے اتنے سارے فوائد ہیں کہ اگر آپ کشمش دن میں 3 دفعہ 3 دانے بھی کھا لیں, تو آپ ان تمام بیماریوں سے دور رہیں گے, بنسبت ان چیزوں کے کہ آپ 3 ٹائم دوا کھا رہے ہیں. اور دوا فار لائف ٹائم کھانی تو ضرور ہے, وقتی طور پہ فائدہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 10 بیماریاں اور اٹیک کر رہی ہیں, 10 بیماریاں اور لگ رہی ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان دوا کے ساتھ ساتھ آپ یہ والی دوائیں بھی کھائیں اور انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. کشمش جو ہے وہ آپ کی جسم کے انفیکشنز کو بھی دور کرتی ہے. جو آپ کے جسم میں انفیکشنز ہو جائیں اس کے لیے بھی مفید ہے کشمش جو ہے. اور آپ کا شوگر لیول جو ہے آپ کی باڈی میں وہ بھی لیول رکھتی ہے, نہ کم نہ زیادہ, ایک لیول پہ رہتا ہے. جس کو زیادہ شوگر ہو اور وہ چاہے کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی شوگر, انسان کو اگر شوگر کی بیماری ہے تو وہ تھوڑی سی شوگر تو لازمی لے گا کہ ڈاؤن نہ ہو جائے, تو کوئی اور چیز نہ لے, بہتر ہے کہ کشمش کو چبا لے, کشمش کھا لے. تو اس سے جو شوگر لیول ہے اس کا وہ نارمل رہے گا, کم بھی نہیں ہوگا. اور باقی چیزیں جو آپ کھائیں, میٹھا, اس سے شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ نہ زیادہ میٹھا کھائیں اور نہ میٹھے کو بالکل چھوڑ دیں, بلکہ کشمش کو اگر آپ کھائیں تو اس سے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ بھی برابر رہے گا, لیول پہ رہے گی. تو یہ ہے کشمش کے فوائد. کافی سارے فوائد ہیں کہ اگر آپ کشمش کھائیں تو آپ کے دانتوں کی بیماری بھی دور ہوگی, آنکھوں کی بیماری بھی دور ہوگی, آپ کے جسم میں جو انفیکشنز ہیں وہ بھی دور ہوں گے, آپ کا جو بلڈ لیول ہے, خون کی کمی ہے, وہ بھی دور ہوگی, اور شوگر لیول وہ بھی آپ کا نارمل رہے گا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی. سسٹر آپ کچھ کشمش سے متعلق کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا چلتے ہیں آگے بریک کی طرف؟ ہم تو عموماً ہوتا ہے جو کھیر یا چاول میں ہوتی ہے وہ بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ نہ کھائیں, منہ میں نہ. اور کافی سارے میں تو دیکھیں سیریلز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کشمش ہوتی ہے, تو وہ کشمش کو چاٹ دیا جاتا ہے. کشمش تو ویسے مجھے بہت پسند ہے. کشمش ویسے بھی میں اکثر گھر میں کچن میں سامنے رکھتی ہوں, آتے جاتے ہوئے 2-3 منہ میں ڈال لیتی ہوں. اور ایک فائدہ مجھے اس کا ایک اور بھی یاد آیا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کشمش کھانے سے منہ میں اکثر جیسے اسمیل سی ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. واہ, صحیح ہے. تو لیجیے ناظرین, آپ نے فائدے کی بات سیگمنٹ دیکھا, سنا, اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا تصویر بولتی ہے, شاید اس وقت کچھ تصاویر ہم دکھائیں گے, لیکن اب نہیں تو اگر بریک کے بعد ہم دکھا پائے. اور ٹاپک جو آج کا ہے ہمارا مقامات مقدسہ کا احترام, اس پر آپ کی کالز بھی لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.